بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمیر اپنے قلعے میں جاسوسی کے برج کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے گرد ابو نواس، حوازن اور حشام بیٹھے تھے۔ عمیر نے ابو نواس اور حوازن دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ابو نواس اور حوازن، میں کل بغداد جا رہا ہوں۔ میں سوچتا ہوں وہاں میرا ایک فرض ہے جو مجھے پکار رہا ہے، یا یوں سمجھ لو میری جبلت مجھے بغداد کی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں وہاں کے علماء سے ملوں گا، سپہ سالار امیر دیودار سے بات کروں گا۔ میں خلیفہ معتصم اور وزیر ابن القمی سے التماس کروں گا کہ وہ اسلام کی سربلندی اور کروڑوں مسلمانوں کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنے اختلافات پس پس ڈال کر متحد ہو جائیں اور بغداد کی طرف بڑھنے والے ہلاکوں کو ایسی شکست دیں کہ اپنی دشت تک وہ کہیں قدم نہ جما سکیں۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ اگر ہلاکوں نے ہمارے انتشار سے فائدہ اٹھا کر بغداد پر قبضہ کر لیا تو یہ حادثہ عالم اسلام کے دل میں زہریلا خنجر پیوست کر دینے کے مترادف ہوگا۔ میں ان دونوں پر واضح کر دوں گا کہ اگر آپ دونوں متحد ہو کر بغداد کی حفاظت نہ کر سکے تو ہماری آنے والی نسل معتصم کو عیاش اور سہل پسند کا نام دیں گی اور ابن القمی کو غدار اور نمک حرام کہہ کر پکاریں گی۔ عمیر رکا تو ابو نواس نے کہا: میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں، تم اور حوازن مسکن کی حفاظت کے لیے یہیں رہو گے۔ میرے ساتھ حشام جائے گا۔ میں کوشش کروں گا وہاں سے اپنے لیے کچھ رضاکار بھی ساتھ لے کر آؤں، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہوں گا۔ عمیر کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ مسکن کی مسجد میں عشاء کی اذان ہونے لگی تھی اور سب اٹھ کر نماز کے لیے مسجد کی طرف چل دیے۔ اگلے روز عمیر اور حشام اپنے قلعے سے نکلے۔ مسکن کے گرد ایک مختصر سا چکر کاٹ کر انہوں نے دریائے یرون کو عبور کیا اور پھر وہ جنوب مشرق کے رخ پر اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ راستے میں کہیں قیام کیے بغیر انہوں نے دریائے فرات پار کیا اور حدیثہ شہر میں داخل ہوئے۔ یہاں 2 روز تک وہ ایک سرائے میں رکے رہے، اپنے گھوڑے کے چارے دانے کا بندوبست کیا اور خود بھی تازہ دم ہو کر دوبارہ وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حدیثہ سے نکل کر ایک بار پھر انہوں نے جنوب مشرق کی طرف سفر شروع کیا، یہاں تک کہ وہ سامرا شہر میں داخل ہوئے۔ شہر میں تاتاریوں کے متعلق افواہیں گرم تھی، ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا اور ہر مسلمان خاموش نگاہوں کے ساتھ ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ کیا عالم اسلام میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو وحشی تاتاریوں کے آگے ناقابل تسخیر بند باندھ سکے؟ کیا برسوں کی کوشش سے ہمارے اجداد نے جو حصار تعمیر کیے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں؟ ایسے بہت سے سوالات تھے جو مسلمان ایک دوسرے سے کرتے تھے، لیکن کوئی انہیں جواب دینے والا نہ تھا، کوئی انہیں مطمئن نہ کر رہا تھا، اور بے کسی اور انتشار کے اس دور میں مسلمانوں کی پراگندہ قوت کو کوئی بھی ایک مرکز پر جمع کرنے کی آواز بلند نہ کر رہا تھا۔ سامرا میں رکے بغیر عمیر اور حشام آگے نکل گئے اور دریائے دجلہ کے کنارے کنارے بغداد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک روز سر شام وہ دونوں بغداد میں داخل ہوئے۔ اب عمیر آگے آگے اور حشام اس کے پیچھے پیچھے تھا اور دونوں گھوڑوں پر سوار بازار سے گزرے۔ آہن گروں کے بازار میں سے گزرتے ہوئے عمیر نے بغداد کے مشہور اور معروف عالم دین علامہ جلال الدین بن الحجاب کے گھر کا پتہ پوچھا اور دونوں دوبارہ آگے بڑھتے ہوئے ایک محلے میں داخل ہو گئے۔ ایک مکان کے سامنے دونوں نے اپنے گھوڑے روک لیے اور نیچے اتر گئے۔ عمیر آگے بڑھا اور اس مکان کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ اور عمر رسیدہ آدمی نے دروازہ کھولا اور عمیر سے پوچھا: آپ کس سے ملیں گے؟ عمیر نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ علامہ جلال الدین ہیں۔ انہوں نے بڑے استفہامیہ انداز میں عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: میں ہی جلال الدین ہوں، لیکن آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں شام کی سرزمین میں دریائے یرون کے اس پار سے آیا ہوں، وہاں کے لوگ ہمیں موت کے مسافر کہتے ہیں۔ جلال الدین نے اپنے ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے کہا: میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے حشام سے مصافحہ کیا اور دونوں کو اندر لے گئے۔ عمیر اور حشام کو لیے جلال الدین ایک کمرے میں داخل ہوئے جس میں ایک بہت بڑی کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ علامہ جلال الدین بغداد کے ایک مشہور عالم دین تھے۔ سقوط بغداد کے وقت تاتاریوں کے ہاتھوں بے دردی سے مارے گئے تھے۔ وہ دونوں ان کی امراہی میں جوتے اتار کر چٹائی پر بیٹھ گئے۔ جلال الدین نے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی انکساری سے کہا: میرے ہاں آرام دہ پلنگ اور میز کرسیوں کی جگہ اس قسم کی چٹائیاں استعمال ہوتی ہیں، شاید آپ ایسے ماحول سے مانوس نہ ہوں، میں آپ کی تکلیف پر معذرت خواہ ہوں۔ عمیر کی آواز کچھ اس طرح سنائی دی جیسے برسوں برف تلے دبی رہی ہو۔ ہم دونوں چٹانوں کے اندر پتریلی زمین پر سونے والے ہیں، ایسا ماحول ہم جیسے سپاہیوں کو شاک نہیں کرتا۔ جلال الدین کو ایک آئی کہ شاید کوئی بات یاد آئی، اٹھ کر وہ کمرے سے باہر نکلے۔
کسی کو آواز دے کر انہیں عمیر اور حشام کے گھوڑے مکان کے اندر لا کر باندھنے اور چارہ ڈالنے کو کہا اور دوبارہ آ کر عمیر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، موت کے مسافروں کا نام میرے لیے غیر مانوس نہیں، اپنے ساتھیوں میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں ان کا سالار اعلیٰ عمیر بن خزام ہوں اور یہ میرا ایک جرنیل حشام ہے، ہم دونوں ایک مقصد کے تحت آپ کے پاس آئے ہیں۔ جلال الدین نے مایوس لہجے میں کہا، اگر آپ یہاں سے اپنے لیے رضاکار جمع کرنے آئے ہیں تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ بغداد کے جوان کسی شعبدہ کا تماشا دیکھنے، بے دین علماء کا مناظرہ اور شاعروں کے جھوٹے اور لغو تصائد سننے کے لیے تو لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی پکار پر انہیں سانپ سونگھ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایسی کوشش کرنے سے منع نہیں کروں گا، لیکن حقیقت سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ عمیر نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، میں اس سے بھی ایک عرفہ مقصد کے تحت یہاں آیا ہوں۔ کیا مقصد؟ اہل بغداد کو ہلاکوں کے سامنے متحد کرنے کا۔ جلال الدین نے مغموم آواز میں کہا، گو ابن علقمہ کے ہاتھوں بغداد کے عوام کا سودا ہو چکا ہے، اس کے باوجود اگر بغداد کے عوام کو متحد کرنے اور ان کی بیداری کے لیے آپ کچھ کریں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر اس نیک مقصد کے لیے قدرت آپ جیسے مجاہد کا انتخاب کر چکی ہے تو میں اپنے مقدور کی آخری وسعتوں تک آپ کا ساتھ دوں گا۔ عمیر کی آنکھوں میں امید کی چمک دکھائی دینے لگی تھی۔ بڑی بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اس نے کہا، کیا آپ بغداد کی افواج کے سپہ سالار امیر دیودار اور شہر کے چیدہ علماء سے میرے ملاقات کا بندوبست کرا سکتے ہیں؟ میں کل صبح ہی اس کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ تو پھر میں امیر دیودار اور شہر کے علماء کو اعتماد میں لے کر کل سے اپنی مہم شروع کروں گا۔ اگر میں کامیاب ہوا تو میری خوش قسمتی ہوگی، اور اگر مجھے مایوسی ہوئی تو میں سمجھوں گا میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ جلال الدین کڑے ہوتے ہوئے بولے، میں آپ کے لیے کھانا لاؤں، پھر آپ آرام کریں۔ آپ ایک طویل سفر کر کے آئے ہیں، کل صبح تازہ دم ہو کر آپ اپنی مہم کا آغاز کر دیں۔ جلال الدین باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر لوٹے اور تینوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اسی کمرے کی چٹائیوں پر دونوں کے لیے بستر لگا دیے گئے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو شب بخیر کہتے ہوئے اپنے بستروں میں گھس گئے۔ تھوڑی دیر بعد حشام سو چکا تھا، لیکن عمیر جاگ رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے تصورات کی پرچائیاں پھیلتی چلی گئیں۔ تصور ہی تصور میں اس نے دیکھا وہ بغداد کے لوگوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے ہجوم سے خطاب کر رہا تھا۔ وہ انہیں آنے والے خطرات اور ان کے نتائج سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی پوری شعلہ بیانی کے ساتھ ان سے مخاطب تھا اور لوگ اٹھ اٹھ کر ان کے حق میں آوازیں بلند کر رہے تھے۔ پھر تصور کے حاشے اور پھیلتے گئے۔ اس نے اپنے آپ کو میدان جنگ میں دیکھا۔ افواج کا ایک سمندر اس کے ہم رکاب تھا اور وہ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے دشت کی بھیڑے ہلاکوں سے جنگ کر رہا تھا۔ اس سے بھی آگے اس نے دیکھا وہ ہلاکوں کا تعاقب کر رہا تھا، حتیٰ کہ وہ ہلاکوں کی افواج کو مارتا کاٹتا ان کے تعاقب میں ٹینڈرا اور سائبیریا کے میدانوں سے بھی آگے قطب شمالی کی تاریکیوں میں داخل ہو رہا تھا۔ عمیر نے اپنی آنکھیں چپکائی اور مسکرا دیا۔ کیسا حسین خیال تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ دوسرے روز جب وہ حشام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جلال الدین کے گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا ان کے کمرے میں بے شمار لوگ جمع تھے۔ ان میں بغداد کی افواج کے سپہ سالار دیودار، بغداد کی جید فقیہ ابو علی النحوی، تقی الدین سمر یقینی، یوسف بن جوزی، خلیفہ معتصم کے بیٹے نور الدین اور ابو بکر کے علاوہ بہت سے سنی شیعہ علماء بھی تھے۔ جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو جلال الدین نے سب سے ان کا تعارف کرایا۔ امیر دیودار نے عمیر کو اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا اور عمیر اپنی ابا سمیٹتا ہوا اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ قبل اس کے عمیر کچھ کہتا، امیر دیودار خود ہی بول پڑا، علامہ جلال الدین، آپ کے متعلق ہم سب کو بہت کچھ بتا چکے ہیں اور ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج شام آپ کو بغداد کے شہریوں سے خطاب کرنے کا موقع دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہی کی زبان سے کچھ اثر قبول کر لیں، ورنہ ہم تو ایسے لوگوں سے مایوس ہیں جن پر بدماشوں کا غلبہ ہو اور جن کے سامنے کوئی واضح نصب العین نہ ہو۔ اگر آپ لوگوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھوں گا ہلاکوں کی بدبختی اسے بغداد کی طرف کھینچ رہی ہے۔ عمیر نے اپنا جھکا ہوا سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، میری آپ سب سے التجا ہے کہ آپ مسلمانوں کو فرقہ وارانہ دھڑوں میں نہ بٹنے دیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا خدا ایک، رسول اور مقدس کتاب ایک ہے۔ جب ہمارے بنیادی اصول ایک جیسے ہیں تو پھر ہم چھوٹے چھوٹے حاشیائی اختلافات پر ایک دوسرے کے گریبان کیوں پکڑیں؟ اگر آپ سب مل کر خلوصی نیت کے ساتھ فرقہ وارانہ تعصب سے بلند ہو کر اپنے عوام کو متحد کرنے کی کوشش کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہمیں اپنے مقصد میں ناکامی نہ ہوگی۔ اس وقت ہمارے سامنے اولین مقصد اپنے آپ کو متحد کر کے ہلاکوں کے سامنے ایک مضبوط حصار قائم کرنا ہے۔
امیر دیودار نے عمیر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہلاکو کے بغداد پر حملے کی صورت میں آپ کا کیا کردار ہوگا؟ اگر ہلاکو بغداد پر حملہ کرتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں اپنے 10,000 جاننثاروں کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آؤں گا۔ یہی نہیں، یہاں سے نکل کر میں کہرا جاؤں گا اور مصری حکومت سے التجا کروں گا کہ بغداد پر حملے کی صورت میں وہ اپنی افواج ہلاکو کے مقابلے میں روانہ کریں۔ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تو ہلاکو پر بغداد کی طرف سے آپ اور اس کی پشت سے میں، میرے ساتھی اور مصری فوج حملہ کرے گی، اور ایسی صورتحال میں ہلاکو کسی طرح بھی ہم سے بچ کر نہ جا سکے گا۔ اس بار خلیفہ معتصم کا بیٹا ابو بکر بولا، آپ آج بغداد کے عوام سے خطاب کریں، جلسے کا انتظام ہم خود کریں گے، اور کل میں آپ کی ملاقات خلیفہ اور وزیر ابن القمی سے کرانے کے انتظامات کروں گا۔ آپ کی زبان میں ایک تاثیر ہے، شاید آپ دونوں کے اختلافات ختم کرا سکیں اور یوں جو ایک تباہی ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے وہ ٹل جائے۔ امیر دیودار پھر عمیر سے مخاطب ہوا، اگر آپ مصری حکومت کو بغداد کی حفاظت کے لیے اپنی فوجیں بھیجنے پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یقین کیجئے تاتاریوں نے صحرائے گوبی سے لے کر اصفہان تک جو علاقہ مسلمانوں سے چھین رکھا ہے اسے ہم ان بیڑیوں کو نکال باہر کریں گے۔ اب خلیفہ معتصم کا دوسرا لڑکا نور الدین بولا، وہ اس وقت بغداد کے خزانے کی حالت سقیم ہے اور اخراجات پورے کرنے کے لیے کسانوں اور صناعوں پر آئے دن ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود جنگ کی تیاری کے لیے ہم آپ کو ایک معقول رقم بھی جمع کر کے دے سکتے ہیں۔ اگر مصری حکومت نے اپنی فوجیں نہ بھی بھیجی اور صرف آپ اپنے 10,000 شاہینوں کے ساتھ ہلاکو کی پشت سے حملہ آور ہوئے تو بھی ہم ہلاکو کو شکست دے سکتے ہیں۔ امیر دیودار کے ساتھ مل کر یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ یہاں سے آپ کے لیے رضاکاروں کی ایک جماعت بھی تیار کی جائے۔ عمیر نے نور الدین کی بات کاٹ کر کہا، آپ یہ نہ سمجھے میں کسی مالی امداد اور رضاکار لینے کے لیے بغداد آیا ہوں۔ رضاکار مجھے حجاز، مصر اور مراکش سے کافی مل سکتے ہیں۔ رہی بات مالی منفیت کی تو میں اپنے لشکر کے اخراجات اپنے مسکن کے اندر پورے کر سکتا ہوں۔ مسکن کے کسان اور تاجر ہمیں بھوکا مرنے نہیں دیں گے۔ میں اور میرے ساتھی وہ لوگ ہیں جو تاتاریوں کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں، ہم ان کی فطرت سے خوب واقف ہیں۔ میرا یہاں آنے کا مقصد صرف ہلاکو کے مقابلے میں اہل بغداد کو متحد کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دریائے دجلہ بغداد کے آسمان پر ڈوبتے سورج کی آخری جھلک دیکھ رہا تھا۔ شفق رنگ پانی میں حلول کر گئے تھے، کھلے بادبانوں والی کشتیاں دجلہ کے آر پار تیر رہی تھیں۔ سورج جب غروب ہو گیا، رات تاریکی میں حل اور ضم ہو گئی، لوگ مغرب کی نماز ادا کر چکے اور بغداد کی ایوانوں میں قیمتی فانوس روشن ہو گئے تھے۔ اس میدان میں جس کے اندر لکڑی کے شے نشین بنائی گئی تھی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ایک ساعت کے بعد وہاں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جمع ہو گیا تھا۔ چاروں طرف جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی لوگوں کے سر ہی سر نظر آتے تھے۔ شہنشین کے پیچھے بغداد کے جوان سال طالب علم اور حفاظ کرام بیٹھے تھے جن کی مدد سے جلسے کا یہ سارا انتظام کیا گیا تھا۔ شہنشین کے اوپر بغداد کے کئی علماء اور فقہا آ کر بیٹھ چکے تھے۔ اتنے میں 2 گھوڑوں کی ایک بکی شہنشین کے پاس آ رکی۔ اس میں سے علامہ جلال الدین، تقی میر یقینی، ابو علی النحوی اور یوسف بن جوزی جیسے علماء اترے اور شہنشین پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے پیچھے عمر اور حشام بھی اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ کچھ طالب علم فوراً اٹھے اور بڑے احترام سے ان دونوں کے گھوڑے پکڑ کر ایک طرف باندھ دیے۔ عمر اور حشام جب شہنشین کی طرف بڑھے تو طالب علموں نے پرجوش تکبیریں بلند کی، جس کے جواب میں میدان میں بیٹھے لوگوں کے اندر دور دور تک اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دینے لگی تھی۔ عمر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اور وہ حشام کے ساتھ شہنشین پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سب سے پہلے علامہ جلال الدین اٹھے اور انہوں نے جہاد کے موضوع پر مختصر سی تقریر کی۔ اس کے بعد بغداد کے دوسرے علماء کو اظہار خیال کا موقع دیا گیا۔ اس دوران لوگ زور زور سے آوازیں کسنے لگے تھے، موت کے مسافر کو لاؤ، موت کے مسافر کو لاؤ۔ آخر عمر اٹھ کر سامنے آیا، ایک بار اپنے اطراف گھوم کر اس نے لوگوں کے ہجوم کو دیکھا، پھر اس کی بلند آواز سنائی دی، خواندگان کرام، خلافت کے محافظوں، مسلم قوم کے نگہبانوں، ملت کے پاسبانوں، میرا نام عمر بن خزام ہے اور میں دریائے یرون کے اس پار سے آپ کے پاس ایک پیغام اور التماس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو ایک طوفان سے آگاہ کرنے آیا ہوں جو اپنی پوری شد و مت کے ساتھ آ رہا ہے، ایسا طوفان جو بغداد کی شمع کو گل کر دینے کے درپے ہے۔ میرے بھائیو، تاتاری نیشاپور سے موصل اور سمرقند سے قزوین تک تباہی مچانے کے بعد بغداد کا رخ کر رہے ہیں۔ عمر ذرا رکا اور پہلے سے بھی بلند آواز میں بولا، اہل بغداد، میں شاعروں کے قصائد کی قدر و قیمت اور مرمری ایوانوں کے آداب سے واقف نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب عمرا اور ارباب حکومت میں و نشاط کی محفل منعقد کرنے لگیں
جب ان کا ایک ہاتھ جام اور دوسرا زلف یار پر ہو تو وہ ملت کے ہچکولے کاتی ہوئی کشتی کے پتوار نہیں سنبھال سکتے۔ جو لوگ صداقت کی آوازوں کا گلا گونڈ کر شاہی قالینوں پر جبین سائی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ بغداد کے مکینوں، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ہم مطربوں کے میٹھے اور سہانے نغمے سن سن کر اونگ رہے ہیں اور ہمارے سروں پر موت کھیل رہی ہے۔ اب بھی اگر ہم نہ جاگے تو قیامت تک سوتے رہیں گے۔ عمیر سانس لینے کو رکا اور دوبارہ بولا۔ اب اس کی آواز میں طاقت کے بازے اور فریاد کرنے والی شہنائی کی طرح سوز تھا۔ بغداد کے نگہبانوں، دائم خانہ بدوش تاتاری جو کبھی رزق کی تلاش میں ٹنڈرا کے برفزاروں میں مارے مارے پھرتے تھے، اپنے تیز رفتار جنگلی اور مستنگ گھوڑوں کے ساتھ منگولیا اور چینی ترکستان سے طوفان کی طرح اٹھ کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس تباکن آندھی کے سامنے کوئی مضبوط بند نہ باندھا تو وہ اپنی وحشت اور بربریت کے ساتھ ہم پر وارد ہوں گے اور ریت کے تودوں کی طرح وہ دور دور کی آبادیوں کو فنا کر دیں گے۔ اگر آپ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں اور قوم سے غداری کرنے والوں کا محاسبہ شروع کر دیں تو میں اور میرے 10,000 جان نثار بغداد کی حفاظت کی خاطر آپ لوگوں کے ایک ادنا اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ عمیر کو رکنا پڑا۔ شہنشین کے قریب بیٹھے طالب علم نعرے لگانے لگے تھے۔ آپ ہماری نقیب، ہمارے رہنما اور مشل بردار ہیں۔ ہم بغداد سے غداری کرنے والوں کی گردنیں کاٹ دیں گے۔ آپ ہمارے ہیں، بغداد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عمیر پھر بولا، میری قوم کے باجبروت فرزندو، میں تمہیں اس خوفناک اور تاریک راز سے متنبہ کرتا ہوں جس کے مقدر میں سحر نہیں ہوتی۔ ہلاکو اپنے 1,00,000 سے زائد لشکر کے ساتھ بغداد سے اب صرف چند میل کی مسافت پر بڑھ رہا ہے۔ میں آج ہی یہاں سے کوچ کر رہا ہوں اور اپنے لشکر کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے آؤں گا۔ جانے سے پہلے میرے ساتھ وعدہ کیجیے۔ عمیر کہتے کہتے رک گیا۔ دریا دجلہ کی طرف بے شمار گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی تھی۔ رات کی تاریکی میں کچھ دکھائی نہ دیا تھا، تاہم گھوڑوں کی ٹاپوں سے صاف ظاہر تھا کہ کوئی لشکر بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوار قریب آئے اور جلسے کے چاروں طرف پھیلتے گئے۔ پھر ان سواروں کی طرف سے سنسناتے تیروں کی تیز بوچھاڑ ماری گئی۔ جلسے کے اندر سے بھی بے شمار لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور وہ بھی نہتے لوگوں پر تیر برسانے لگے۔ کچھ نے تلواریں نکال لی تھی اور جو شخص سامنے آتا اسے کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جلسے کو ناکام بنانے کے لیے یہ سب کچھ سوچی سمجھی تدبیر کے تحت کیا گیا تھا۔ ہر طرف شور مچ گیا تھا۔ گھڑ سوار ٹاپوں تلے بے گناہ لوگوں کو روند رہے تھے۔ ایک کچھ لوگ شہنشین کے قریب سے اٹھے اور عمیر پر ٹوٹ پڑے۔ عمیر اور حشام نے اپنی تلواریں نکال کر اپنا دفاع شروع کر دیا تھا۔ ایک ساتھ کئی تلواریں عمیر پر برسیں۔ عمیر اور حشام نے ان کا دفاع کیا۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور عمیر کی ران پر تلوار ماری۔ عمیر نے اپنا آپ بچانے کی بھرپور کوشش کی، اس کے باوجود اس نامراد کی تلوار ایک گہرا گاؤ لگاتی ہوئی آگے نکل گئی۔ عمیر ڈگمگانے لگا۔ حملہ آوروں نے ایک بار پھر تلواریں لہرائیں۔ حشام نے فوراً ڈگمگاتے عمیر کو سنبھال لیا اور اس طرح اپنے بازوں اور چھاتی کے نیچے چھپا لیا جس طرح مرغی اپنے بچے کو چیل سے چھپا لیتی ہے۔ ساری تلواریں حشام کے بدن پر برسی تھی اور اس کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ حملہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ سراسیمگی سی پھیل گئی تھی اور کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا تھا۔ تاہم جس وقت حشام پر تلواریں برس رہی تھی، طالب علموں کا گروہ اپنی تلواریں سونت کر حرکت میں آ چکا تھا اور آنن فانن وہ ان لوگوں سے ٹکرا گئے جو عمیر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ حشام لہو لہان عمیر کے اوپر گر کر دم توڑ گیا تھا۔ ایک جان نثار سپاہی اپنے آقا اور سپہسالار پر قربان ہو چکا تھا۔ عمیر نے حشام کی لاش کو اپنے بازو میں لیا اور کراہتے ہوئے کہا، حشام، یہ کیا ہو گیا ہے؟ جب عمیر نے دیکھا کہ حشام مر گیا ہے تو اس نے چلاتے ہوئے کہا، ظالمو، کیا تمہارے ہاں نیکی کا یہی صلہ ہے؟ عمیر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ طالب علم حملہ آوروں کو دھکیل کر پیچھے لے گئے تھے۔ اتنے میں کسی کی آواز عمیر کے کانوں میں پڑی، عمیر، عمیر، میرے بیٹے، بھاگ جاؤ، اپنی جان بچاؤ، غدار اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں، بغداد بک چکا ہے، بھاگ جاؤ میرے بیٹے، بھاگ جاؤ۔ عمیر پہچان گیا، وہ علامہ جلال الدین کی آواز تھی۔ میدان میں بگدڑ مچ گئی تھی۔ لوگ اندھیرے میں ایک دوسرے کو رونتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ عمیر شہنشین سے اترا۔ اس نے جلال الدین کو دیکھنا چاہا لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئے۔ اس کی ران سے بڑی تیزی کے ساتھ خون بہہ رہا تھا اور لمحہ بلمحہ اس پر نقاہت طاری ہو رہی تھی۔ شہنشین سے اتر کر وہ لنگڑاتا ہوا پیچھے ہٹا اور درختوں کے ایک جھنڈ میں آ کر اس نے اپنی اوبا پاڑی اور زخم کو کس کر باندھ دیا تھا۔ عمیر نے ایک درخت کا سہارا لیتے ہوئے شہنشین کی طرف دیکھا۔ حملہ آور سارے طالب علموں کو کاٹ کر اب شہنشین کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آواز عمیر کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا،
موت کے مسافر کو تلاش کرو، وہ یہیں کہیں ہوگا، اسے بچ کر نہیں جانا چاہیے، اگر وہ زندہ اپنے مسکن پہنچ گیا تو ہم سے ایسا انتقام لے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، جلدی کرو، چاروں طرف پھیل کر اسے تلاش کرو، امیر دیودار اور اس کی سپاہیوں کا فکر نہ کرو۔ ابن القمی نے مستقر سے اسے اپنے ہاں اہم صلاح مشورے کے لیے بلا رکھا ہے، اور وہ اسے اس وقت تک نہ اٹھنے دے گا جب تک تم اپنا کام مکمل نہیں کر لیتے۔ یاد رکھو، اگر تم اسے تلاش کرنے میں ناکام رہے تو ابن القمی تم سب کی گردنیں اڑا دے گا اور یہ اس کے ساتھی کی لاش اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ عمیر نے دیکھا، حشام کی لاش اٹھا کر وہ دریا کی طرف لے گئے تھے۔